السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی ایئرپورٹ پر مسافر سے 10 کلو گرام کوکین پکڑی گئی، بڑی ہوشیاری سے چھپا رکھی تھی۔ اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری۔ دبئی میونسپلٹی نے دور دراز علاقوں میں ملازمت کے مواقع دینے کی منظوری دے دی۔ کینیڈا نے پاکستان پر عائد سفری پابندیاں ختم کر دیں، PIA کو پروازیں بحال کرنے کی اجازت مل گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ امارات کے وزیر مملکت برائے دفاع سے پاکستانی سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 22 جون بروز منگل کرونا وائرس کے 2167 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 6,16,160 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,102 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,95,086 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج مملکت میں کرونا وائرس سے 4 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,767 ہو گئی ہے۔ امارات کے وزیر مملکت برائے دفاع سے پاکستانی سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور دفاع محمد بن احمد البواردی سے امارات میں پاکستان کے سفیر افضال محمود نے پیر کو ملاقات کی ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق وزارت کے دفتر میں ہونے والی ملاقات میں وزارت کے انڈر سیکرٹری مطر سالم الظاہری اور دیگر سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ محمد بن احمد البواردی نے پاکستانی سفیر کو نئی ذمہ داری پر مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان ان کی حکومتوں کے وژن کے مطابق تعاون کے امور، دفاعی شعبے میں تعلقات کے فروغ، فوجی تربیت و مہارت میں تجربات کے تبادلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امارات کے وزیر اور پاکستانی سفیر نے باہمی دلچسپی سے متعلق متعدد علاقائی اور عالمی اہمیت کے امور پر بھی بات چیت کی ہے۔ پاکستانی سفیر نے کرونا بحران میں متحدہ عرب امارات کے مثالی کردار، دنیا بھر کے ممالک کو اس عالمی وبا سے نمٹنے کے قابل بنانے میں انسانی ہمدردی، سماجی اور طبی بنیادوں پر فراہم کیے جانے والے تعاون کو بھی سراہا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر مسافر سے 10 کلو گرام کوکین پکڑی گئی، بڑی ہوشیاری سے چھپا رکھی تھی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کسٹمز کے انسپیکٹرز کی جانب سے ٹرمینل 3 پر 9.6 کلو گرام کوکین پکڑی گئی ہے، جو ایک ملک سے آنے والے مسافر نے بڑی ہوشیاری سے 3 بیگز کی اندرونی سلائی میں چھپا رکھی تھی۔ ٹرمینل 3 کے قائم مقام مینیجر خلیفہ بن شاہین نے بتایا، ہمارے انسپیکشن آفیسر کو ایک مسافر پر شک ہوا تھا جس کے سامان میں 3 بیگز شامل تھے۔ چیک پوائنٹ پر جب اس مسافر سے پوچھا گیا کہ اس کے پاس کوئی غیر قانونی سامان تو نہیں ہے تو اس مسافر نے ایسے کسی سامان کے پاس ہونے سے انکار کیا، مگر اس دوران وہ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا اور اس کا جسم بھی تھوڑا کپکپا رہا تھا، جس پر اس پر شک گزرا۔ کسٹمز انسپیکٹرز نے اس مسافر کے پاس موجود بیگز کو تفصیل سے چیک کیا تو ان بیگز کی سلائی کی اندرونی مقامات سے خالص کوکین کی 9.6 کلو گرام مقدار برآمد ہوئی، جس کے بعد اس مسافر کو اس کے بیگز اور منشیات سمیت پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
خلیفہ بن شاہین کا مزید کہنا تھا کہ کسٹمز اتھارٹی کی اولین ترجیح اماراتی سماج کو منشیات کے نقصانات سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگرچہ مسافروں کی جانب سے ممنوع اشیاء لانے کے لیے نت نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اعلیٰ تربیت یافتہ انسپیکٹرز اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ پیسنجر آپریشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ابراہیم کمالی کا کہنا تھا، منشیات کی روک تھام کرنے اور سماج کو اس کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے امارات کو ملنے والی کامیابی دنیا بھر کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری۔ دبئی میونسپلٹی نے دور دراز علاقوں میں ملازمت کے مواقع دینے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میونسپلٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دور دراز علاقوں کے لیے ملازمتوں کا اعلان کیا ہے، جنہیں دور رہ کر بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ داؤد الحجری دبئی میونسپلٹی میں بطور ڈائریکٹر جنرل فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملازمتوں کا انتخاب کرتے ہوئے میونسپلٹی کی سہولیات اور آپریشنل صلاحیتوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی سسٹم جیسے شفٹ میں کام کرنا اور فلیکسیبل ورکنگ سسٹم میں کام کرنے پر سال 2007 سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ میونسپلٹی کی حکمت عملی ہے کہ وہ قابل ملازمین کی مدد سے اسمارٹ طریقہ کار رائج کرے، جس کے تحت ایک ایسا نظام مرتب کیا جا سکے جس میں دور رہ کر بھی کام کا حصہ بنا جا سکے۔ میونسپلٹی کی کاوشوں سے ادارے کی استطاعت کار میں اضافہ ہوا ہے، ملازمین کو خوش رکھنے کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپریشنل اور سروسز میں بھی بہتری آئی ہے۔ الحجری کا کہنا تھا کہ دبئی میونسپلٹی پہلا سرکاری ادارہ ہے جس نے اس عنوان سے ملازمتیں منظور کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دبئی کے حکمران اور اماراتی وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے ویژن اور دبئی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم کی ہدایات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ کینیڈا نے پاکستان پر عائد سفری پابندیاں ختم کر دیں، PIA کو پروازیں بحال کرنے کی اجازت مل گئی۔ کینیڈا نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کو پاکستان سے کینیڈا کے لیے دوبارہ براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق PIA کے ترجمان کے مطابق قومی ایئر لائن کو کینیڈین حکام کی جانب سے دوبارہ براہ راست پروازیں شروع کرنے کی ہدایات موصول ہو گئی ہیں۔ PIA کوویڈ کی پابندیوں کے باعث صرف کارگو تک محدود کر دی گئی تھی۔ 22 جون سے PIA کی پرواز براہ راست مسافر لے کر کینیڈا جا سکے گی۔ کینیڈین حکام PIA کے وضع کردہ SOPs سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ PIA پہلے مرحلے میں کینیڈا کے لیے ہفتے وار 3 پروازیں اتوار سے شروع کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں پاکستان سے کینیڈا کا آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ پروازیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے روانہ ہوں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی پروازوں کے لیے بکنگ کھول دی گئی ہے اور لوگ بآسانی نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔